تو کیسا کریم ہے کہ وہ دیتا ہے اور اس دیے ہوئے سے ہم کچھ اس کے نام پر دیں تو وہ کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسا تم نے مجھے قرض حسنہ دیا، اور اس دیے ہوئے پر پھر بدلہ عطا کرے گا. یعنی فرمایا دنیا میں بھی عطا کروں گا، اور پھر کیسا کریم ہے کہ دنیا میں بدلہ دینے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب بھی عطا کروں گا. رب ہے نا، کیسا مالک ہے ہمارا، رحمان و رحیم ہے، وہی رزاق ہے کہ کتنی مرتبہ آپ خود دے کر اس کے دینے پر پھر جو ہے اجر عطا فرماتے ہیں، اور جتنا ہم دیں گے اتنا نہیں، یہاں تو فرمایا ڈبل ہے. اور کہیں سرکار نے بشارت دی، فرمایا کہ 10 گنا اس دنیا میں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا، اور ثواب جو ہے وہ الگ. کیسا ہمارا دین ہے، ہمارا رب کیسا کریم ہے. اچھا قرض دیا، فرمایا جس نے قرض حسنہ، ہم کہتے ہیں نا یہ ٹرم بولی جاتی ہے قرض حسنہ، تو جس نے قرض حسنہ دیا تو اس پر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی خوش دلی سے. ایک یہ ہے کہ مرے ہوئے دل سے کہ آگے اب دینا ہی پڑے گا، کیا کریں، بعد میں منہ لگنے ہیں، مولوی صاحب ہیں، نکاح پڑھوانے ہیں، کل کو کچھ جنازے کی باری آ جائے گی، جنازہ بھی پڑھوانے ہیں ان سے، بچے کے کان میں اذان بھی دلوانی ہے، تو یہ سارے کام کرنے ہیں، ختم بھی دلوانا ہے والد کا یا دادا کا، دادی کا، نانا نانی کا، تو فلانا پڑھنا، اب آ گیا کیا کروں، اس کو جواب کیسے دوں. ایک یہ مجبوری کی وجہ سے، اس وجہ سے دے رہے ہیں، تو یہ قرض حسنہ نہیں ہے. فرمایا قرض حسنہ کہ خوش دلی اور نیت صالحہ کے ساتھ، ود سنسیئر اینڈ گڈ انٹینشن جب دیتے ہیں مستحقین کو. فرمایا اس سے مراد ہے کہ اس نے راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا. اب قرض حسنہ مستحقین کو دے یا اللہ کی راہ میں دے، خوش دلی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، جس صرف رب کی رضا. کیونکہ اگر کسی بندے کو خوش کرنا چاہے گا تو پھر وہی خوشی ملے گی کہ بندہ خوش ہو گیا، بس رب کی طرف سے اجر نہیں ملے گا. اور اگر نیت کریں گے کہ رب کو خوش کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو اب رب کی رضا بھی ملے گی اور جس بندے کو دیا وہ بھی خوش ہو جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں میسر آ جائیں گی. اس لیے جب بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، تو ہم نیت بھی یہ کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں. بندے کو خوش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لینے کے بعد بھی خوش نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو پھر ناراض ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بندے خود ہی خوش ہو جائیں گے. اور پھر وہ بندہ خوش نہ بھی ہو، جب آپ نے نیت صالحہ کے ساتھ کام کر دیا، اب کوئی خوش نہ بھی ہو، جب رب راضی ہے تو یہ نہ خوش ہو کر بھی کیا کر لے گا. اللہ کی رضا جو ہے وہ ہر کام میں، بندہ مومن کا ہر کام، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو اور والیوں کو، مردوں عورتوں دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے والے. تو اگر اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. یعنی اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اچھا قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو. تو رب کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، رب تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ بالکل غنی ہے. ہم سارے اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے عالمین سے غنی ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے نام پر دو گے نہ تو ایسے ہی مجھے قرض حسنہ دے دو. اسی لیے فرمایا کل بروز قیامت ایسا ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے قرض مانگا تھا، تو نے قرض نہیں دیا. وہ کہے گا مولا تو نے قرض مانگا تھا، تو رب العالمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، تو نے مجھ سے کب قرض مانگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ ضرورت مند ہے،
محتاج تھا وہ تیرے پاس آیا, اس نے آ کر تجھ سے مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں دیا. اگر اسے میری رضا کی وجہ سے دیتا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے قرض حسنہ دیا. تو اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں, قریبیوں میں کوئی ضرورت مند ہو, ہم سے کوئی مدد طلب کرے, محتاج ہو, تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. بالخصوص جو مستحق ہو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے ہی فضائل ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرے. یہ رب کو بہت پسند ہے. اور یہ صدقہ کرنا جو ہے اس یہ کتنا مطلب ایک طاقتور عمل ہے, اس میں کتنی پاور ہے, کتنی قوت ہے اس میں. تو آئیے سنیے, حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا نا تو زمین ہلنے لگی, ہل رہی تھی, It was shaking. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا. ماؤنٹینز جو ہے اتنے بڑے بڑے جو ہے ہل سائڈز ہم دیکھتے ہیں, وہ پہاڑ گاڑے اس کو روکنے کے لیے, جس کی وجہ سے زمین جو ہے اس میں سکون آ گیا, وہ سٹل ہو گئی, ٹھہر گئی. اب فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی جب دیکھی نا کہ پہاڑ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ اتنی بڑی زمین جو تھی وہ ہل رہی تھی, حرکت کر رہی تھی, اور پہاڑوں کے لنگر ڈالے اور ان پہاڑوں نے زمین کو ساکن کر دیا, روک لیا. تو تعجب میں آ کر کہا کہ یا اللہ, کیا تو نے ان پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ طاقت والی سخت شدید مخلوق پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, لوہا, آئرن جو لوہا, آپ پتہ پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں, جہاں بالکل پتھروں کے پہاڑ ہیں, آپ مکہ جاتے ہیں تو کیسے پہاڑ کاٹ کے جو کہ وہ ٹنلز بنا دی گئی ہیں, روڈز بنا دیے گئے ہوئے, اور بھی کئی جگہوں پہ آپ جائیں تو پہاڑوں کو ان مشینوں نے, یہ لوہے کی بنی ہوئی تھی, ان نے کاٹ دیا. تو فرمایا ہاں, اس سے مضبوط میں نے لوہا بنایا.